اگر غلام القادیانی جھوٹا نبی ہے تو پھر کامیاب کیسے ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے میرے بھائی؟ دنیا کا کامیاب ترین انسان تو زیادہ تر سارے کافر ہی ہیں جن کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. مجھے بتائیں، اس کو تو چھوڑ دیں. 3.5 کروڑ سے زیادہ ہندو ہر سال گنگا میں نہاتے ہیں. اتنے تو حاجی نہیں ہوتے، پھر ہندو ٹھیک ہو گئے. 2.25 ارب کرسچنز ہیں دنیا میں. یہ تعداد تو نہیں. قرآن میں تو آیا کہ اکثریت جو ہے وہ گمراہی کے اوپر ہے، اور یہ اکثریت میں تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو الٹا خود کہتے ہیں ہم اقلیت میں. تو کسی شخص کو دنیاوی طور پر کامیابی مل جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پہ ہے. حق وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. یار پاکستان میں وہ لوگ جو 8ویں پاس بھی نہیں ہے، لاکھوں بندے تو ان کے مرید ہیں. پاپا جانی وہ خود بتاتے ہیں کہ میں 8ویں بھی پاس نہیں ہوں، اور جو 7 کلاسیں وہ بھی گجراتی زبان میں نے پڑھی نہیں ہے، 3 پڑھی نہیں ہے. ہاں، اور مسائل وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ڈگری کوئی نہیں ہونا، کوئی دنیاوی ڈگری بھی کوئی نہیں. تے او علماء کے پیر ہیں. آپ یہ پوچھے تو کہیں گے نہیں، پیر ہونے کے لیے اور بڑے ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے نکال سکتا ہو. تو سرکار جب ہماری باری آتی ہے، اسی وہ مسائل کڈیے جڑے تواڈے بزرگاں نوں نہیں سن پتا، تے اسی جاہل. واہ واہ، ہاں، ساڈا کتا کتا تے تواڈا کتا ٹومی ہیں. واہ واہ. کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ جی، جب اسرائیل فلسطین کی الگ ریاست کو تسلیم کر لے تو اگلا سورج بھی طلوع نہیں ہونا چاہیے، ہمارا جھگڑا ان سے ختم ہو جائے گا. کیونکہ بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے بھی لین دین کیا. ہمیں کوئی یہودی برے نہیں لگتے ایز کمپیئر ٹو ہندوؤں کے. وہ پھر بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں. اسلام نے اجازت دی ہے کہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح بھی تم کر سکتے ہو. ہاں، اپنی بچیاں نہیں ان کو دے سکتے، لیکن باقی مذہب کے لوگوں کی عورتوں سے نہیں نکاح کر سکتے. ہمارا مسئلہ یہ کہ انہوں نے ایک غاصبانہ ریاست قائم کی ہوئی ہے، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو، جس میں ان کا بھی قصور ہے، مسلمانوں کا بھی کرتوت ان کے بھی برے تھے، انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے وہ زمینیں بیچی ہیں، لیکن اب ان کو بہت زیادہ انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسنا شروع کر دی ہے. تو مسئلہ وہ ہے، اور یہ دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے، UN نے تسلیم کیا ہوا ہے. تو جب وہ مسئلہ حل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. یار اسرائیل کا لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل. اسرائیل آپ کو پتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل کا مطلب ہے سرونٹ آف گاڈ، اللہ کا بندہ. ہبرو لینگویج میں عبداللہ کو اسرائیل بھی کہتے ہیں. یا بنی اسرائیل آتا نہیں قرآن میں کہ آدم علیہ السلام اس لیے لمبی زندگی جیے کیونکہ ان کی کوئی ساس نہیں تھی. یار یہ بات اما حوا کے لیے تو ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، ان کے لیے. یار ساسیں مردوں کو نہیں تکلیف دیتی ہیں، ساسیں عورتوں کے لیے وہ بالے جان بنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو چلے ایک جوک تھا تو میں نے اس کا جواب دے دیا. جبکہ آپ تمام اصحاب رسول کے فضائل بیان کرتے ہیں تو پھر آپ پر گستاخ صحابہ کا فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ بھائی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہا، نعوذ باللہ، آؤٹ آف ویڈ لاک ولد الحرام کہا. ان یہودیوں نے جنہوں نے بچپن میں خود دیکھا تھا کہ سیدہ مریم نے انہیں شیرخارگی میں اٹھایا ہوا ہے، اور انہوں نے اس وقت بولا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے انجیل دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. مجھے بتائیں انہی مولویوں نے جب وہی شخص جوان ہو کے انہیں بتانا شروع ہو گیا کہ سرکار بخاری مسلم چاہ لکھے آ جائے، تسی بغیر فائدہ نماز پڑھ رہے ہو، یعنی آج کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تو دجال ہے، یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. تو یہ مینٹالٹی ہے ہمیشہ سے، یہ مولویوں کا طریقہ واردات ہے. مولوی چاہے یہودیوں کے ہوں چاہے وہ سکھوں کے ہوں. دیکھیں وہ کئی سکھ بھائی ریاکشن دے رہے ہیں میری ویڈیوز کے اوپر، وہ بھی یہی رونا رو رہے ہیں کہ ساڑھے بھی سکھ ہیں ڈائریکٹ کتابیں نہیں پڑھنی، گمراہ ہو جاؤ گے. بلکہ کچھ کرسچنز نے پوسٹیں لگائی ہیں کہ انجینئر کو ڈائریکٹ نہیں سننا، آپ گمراہ ہو جائیں گے. وہ میرا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا اور وہ کرسچنز کے پیجز پہ چلا گیا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.
مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریات ہے شاہی کوئی نہیں. وہ میں نے قرآن کی آیات کے کانٹیکسٹ میں بات کی تھی تو ان کو فکر پڑ گئی. مولوی ہے پاوے جس مرضی فرقے مذہب دا بھی ہوئے.